ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان، قسط نمبر 12۔ شادی کا گھر ماتم کے ماحول میں تبدیل ہو چکا تھا۔ گھونگھٹ اٹھائے وہ برستی آنکھوں سے سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ ریشام، کیا یہ سب؟ ضمیر غازی ہاتھ میں وہی نکاح نامہ پکڑے شدید اشتعال میں اسے باز پرس کر رہے تھے۔ آرام سے ضمیر، پہلے سے تصدیق کر لو، اگر تو اس نے یہ کام کیا ہے تو پھر اس کی سزا میں خود اسے دوں گا۔ تایا ابو، میرا یقین کیجیے، میں نے کسی سے کوئی نکاح نہیں کیا، میں تو جانتی بھی نہیں ہوں کہ یہ کون ہے یہ انس غازی۔ وہ روتے ہوئے خود کی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی جب سفینہ تائی نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھے رونا بھول چکی تھی۔ اسے تو آج تک کسی نے ڈانٹا تک نہ تھا، اور آج اسے تھپڑ مارا گیا تھا، وہ بھی اس جرم کی پاداش میں جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی صفائی میں کہے گئے لفظوں کو سننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اتنی بے اعتباری، وہ بھی اس حویلی کی بیٹی پر۔ ماں، ہاتھ مت اٹھائیے اس پر، عبیر نے ضبط سے انہیں کہا۔ تمہارے دستخط ہیں اس پر، تم کیسے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہو؟ اسے نظر انداز کی وہ ریشام پر برس رہی تھیں۔ زاریہ اور ضمیر غازی تو اب تک بے یقین تھے کہ ان کی بیٹی کوئی ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، خدارا میری بات کا یقین کیجیے، یہ جعلی نکاح نامہ ہے، میں نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ وہ مایوں کی دلہن بری طرح روتی سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی، جنہوں نے اس کی بغیر کسی ثبوتوں اور اس کی صفائی کے اسے مجرم ٹھہرا دیا تھا۔ کیا تم نے نکاح کیا ہے ریشام؟ ضمیر غازی اس کے سامنے کھڑے پوچھتے ضبط کی انتہاؤں پر تھے۔ ریشام نے دھندلائی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بابا، آپ تو مجھ پر یقین کریں، آپ کی ریشام کیا کبھی ایسا قدم اٹھا سکتی ہے؟ آپ تو مجھے مجرم نہ کہیں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں بابا، میں نہیں جانتی اس شخص کو، یہ نکاح نامہ جعلی ہے، یہ میں نے سائن نہیں کیا۔ جب تمہیں اس شخص کے بارے میں کوئی علم نہیں تو وہ تمہارے بارے میں اتنا سب کیسے جانتا ہے کہ اسے تمہارے دستخط بھی معلوم ہے؟ ریشام کے الفاظ جیسے سارے ختم ہو گئے تھے۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے ان کی بے یقینی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے ضمیر غازی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی میرے بارے میں جو سمجھنا چاہے سمجھے، مجھے صرف آپ کا خیال ہے بابا۔ کیا آپ کو بھی میں قصوروار نظر آتی ہوں؟ بس بہت ہوا ڈرامہ، جب تم نے کسی اور سے نکاح کر ہی لیا تھا تو پھر یہ سب تماشے لگانے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ اس حویلی کی عزت کو تم نے مٹی میں ملا کے رکھ دیا۔ سفینہ تائی زہریلے لہجے میں جانے کیا کچھ کہے جا رہی تھیں۔ ریشام کا دل تو اس بات پر کٹ رہا تھا کہ انہیں خاموش کروانے کو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، یعنی سب ان سے متفق تھے۔ صرف ایک لمحے میں ساری کایا پلٹ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو حویلی کہکہوں اور شادی کے گیتوں سے گونج رہی تھی، وہاں اب رونے اور چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یوں گمان ہوتا تھا جیسے ہنستے بستے گھر کو کوئی بد نظر کھا گئی ہو۔ پیلے لباس میں اس کا چہرہ بھی زرد ہو رہا تھا، رو رو کر اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ جس شخص کی وجہ سے اس کی یہ حالت تھی، اگر تو اس کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ کپڑے بدل لو ریشام، نگاہیں چراتے ہوئے سادہ سے کپڑوں کا ہینگر لیے وہ اس کے پاس آئی۔ سالار بھائی نے منع کر دیا شادی سے؟ اس نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایک نکاح کر کے تم اس گھر میں گنہگار بن چکی ہو، اب کیا نکاح پر نکاح کر کے مزید اپنے گناہوں میں اضافہ کرنا ہے؟ کیا آپ کو بھی مجھ پر بھروسہ نہیں؟ مجھے تم پر بھروسہ ہے ریشام، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ لیکن کیا بھابھی؟ آنکھوں دیکھا بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، تمہارے انکار کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اگر تم ڈر کے باعث انکار کری ہو تو ایسا مت کرو، سب کو سچائی بتا دو۔ وہ ملتجی انداز میں بولی تو ریشام نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا۔ سچائی؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے، میں جس کو جانتی ہی نہیں اس سے نکاح کیسے کروں گی؟ کپڑے بدل لو، سارا اسپاٹ سے لہجے میں کہتی ہوئی اس کے ہاتھوں سے وہ ہری چوڑیاں اور پھولوں کے کنگن اتارنے لگی جو کچھ گھنٹوں پہلے اس نے کتنے چاؤ سے اسے پہنائے تھے۔ وہ لب سیے بنا کچھ کہے اسے دیکھتی رہی، لیکن آنسو اس جاتی پر خاموش نہیں رہے تھے۔ کہیں سے کوئی جانکاری ہاتھ لگ رہی تھی، نہ اس شخص کا کوئی سراغ مل رہا تھا۔ پولیس بھی تعاون نہیں کر رہی تھی، اپنے سارے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بھی وہ اس شخص تک پہنچنے میں ناکام رہے تھے جس نے کچھ ہی لمحوں میں اس حویلی کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کا عالی شان سا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی اس اندھیرے کا مقابلہ کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ اے سی کی خنکی سے اس کمرے کا ماحول مزید خوابناک سا معلوم ہو رہا تھا۔ سینے کے بل جہازی سائز بیڈ پر لیٹا وہ پرسکون گہری نیند کی وادیوں میں اترا ہوا تھا۔
اس کے وجیحہ چہرے پر آج سے پہلے اتنا سکون کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اچانک ہی اس کی پلکوں کی اضطرابی حالت میں حرکت سی ہوئی۔ سینے میں اٹھتے درد کے باعث وہ نیند سے جاگتے ہوئے ہوش کی دنیا میں آنے پر مجبور ہوا۔ لب بھینچ کر اس درد کو محسوس کرتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ بکھرے بال اور سرخ ڈوروں سے سجی آنکھوں کے ساتھ وہ دل کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھے اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو سنبھالنے کی کوشش میں بے حال ہو رہا تھا۔ جبھی کوئی دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ جب اندھیرے میں کچھ بجھائی نہ دے تو نوارد نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر ساری لائٹس آن کر دیں تو اس نے بے ساختہ آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ تم اتنی تمیز تو ہونی چاہیے کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت ہی لے لو۔ آنکھیں جب روشنی سے مانوس ہونے لگیں تو وہ ناگواری سے اس پر برسا جو اس کے بیڈ کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ کیا خوب کہا، تم سعدین حویلی میں چٹکی بجاتے طوفان کھڑے کر دو اور میں تمہارے روم میں بغیر اجازت داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ماتھے پر بل لیے اسے گھورتے ہوئے استفسار کیا۔ چپ کرو، جاؤ داریان، مجھے ویسے بھی کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا۔ سینہ مسلتے ہوئے وہ اضطرابی حالت میں کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے لوگ مل کر تمہارے حق میں بددعائیں کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے کچھ تو اثر ہوگا ہی نا۔ مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں، میری بلا سے جہنم میں جائیں سب۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے وہ زہرخند لہجے میں بولا۔ اور رشام غازی؟ اس کے سکون سے پوچھنے پر وہ لمحے کو چپ ہوا، ابرو بھینچ کر اسے دیکھا، پھر اکھائی سے بولا، وہ ان میں شامل نہیں ہے۔ تو اسے کس کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے تم نے؟ کسی بھی کیٹیگری میں نہیں ہے، سارے دل پہ اس کا قبضہ ہے۔ میں کون ہوتا ہوں اسے کسی ایک حصے تک محدود کرنے والا؟ بددعائیں دے رہی ہوگی تمہیں، معلوم ہے مجھے۔ جب بھی سکون سے سوتے ہوئے بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا۔ بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا تم نے اسے، داریان نے افسوس سے کہا تو اس نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جانتا ہوں، لیکن اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ وہ سالار غازی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے صرف اس شادی کو روکا ہے۔ لیکن تمہارے کیے کا خمیازہ وہ بھگت رہی ہوگی۔ وہ سہ لے گی، جب پتھر دل یوسف کو برداشت کر سکتی ہے تو یہ چھوٹے موٹے دکھ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیا یوسف نہیں آیا؟ کریم کے استفسار پر نوارد نے کچھ الجھ کے اسے دیکھا۔ میں ہی یوسف ہوں، کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ تم؟ کریم نے حیرانگی سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ یہ کیا مذاق کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ تم یوسف کیسے ہو سکتے ہو؟ اس نے تیش سے پوچھا۔ میں ہی یوسف ہوں، آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ ناسمجھی اور الجھن کا شکار تھا۔ لیکن تمہیں تو میں نے سعدین حویلی میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں وہاں کام نہیں کرتا، میں تو میکینک ہوں۔ اس کی باتیں کریم کی ہوش اڑا رہی تھیں۔ تم یوسف ولید ہی ہو نا؟ مزید تسلی کے لیے اس نے پورا نام پوچھا۔ ہاں، میرا نام یہی ہے۔ لیکن اس نام سے تو کوئی اور شخص کام کرتا تھا حویلی میں۔ اس کی تصدیق کرنے پر اس نے الجھ کر کہا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کس بارے میں بات کریں، مجھے تو میکینک کی جاب پر انس غازی نے رکھوایا تھا۔ انس غازی؟ وہ اپنی جگہ ساکت ہوا۔ وہ راستے میں تھا جب اس کے ساتھ ہی ملازم نے اسے فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ انس غازی کا نام تو ویسے بھی سب کی زبانوں پر زد عام ہو چکا تھا۔ اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ کریم نے عجلت میں پوچھا۔ اسے خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ جلد از جلد فون کر کے حویلی کے کسی فرد کو خبردار کرنا چاہتا تھا۔ میں ان کے بارے میں صرف اتنا جانتا، وہ بھی کہہ ہی رہا تھا کہ جب ہی 2-3 نقاب پوش عجلت میں دروازہ کھول کر اندر گھس آئے۔ 2 نے کریم کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیا، جبکہ ایک نے اس کے منہ پر کس کے پٹی باندھ دی۔ اپنا منہ بند رکھنا اگر انس غازی کے قہر کا نشانہ نہیں بننا چاہتے تو۔ لال انگارہ ہوتی نگاہوں سے اسے دھمکاتے ہوئے وہ تینوں اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ بلیک پینٹ پر وائٹ سویٹ شرٹ پہنے، آستینوں کو کونیوں تک کھینچے، وہ 2 سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے داریان سے بات کرتا نیچے اترتا دکھائی دے رہا تھا۔ نیند پوری ہو گئی آپ کی؟ مجھے تو لگا آپ بروز قیامت ہی آنکھ کھولیں گے۔ کچن سے چائے کی کیتلی لے کر نکلتی ماشا نے جب اسے فریش سا دیکھا تو خفگی سے جتا کر بولی، بڑے بھائی کو کوئی ایسے کہتا ہے؟ اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی صوفیہ نے بیٹی کو سرزنش کی۔ اسے کہہ لینے دے امی، آج مجھے کسی کی کوئی بات بری نہیں لگ رہی۔ اس کا خوشگوار موڈ کبھی کبھاری دیکھنے کو ملتا تھا۔ آپ کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے تو اب آپ میری دوست سے شادی کر لیں۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی سنبھالی تو جھٹ اس کی دائیں جانب بیٹھی ماشا نے بے صبری سے کہا۔ وہ جو کرسٹل کے گلاس کو منہ سے لگائے پانی حلق میں انڈیل رہا تھا، وہیں اسے زور کی کھانسی آئی۔ یہ ڈیل کب ہوئی تھی ماشا غازی؟ انس نے حیرانگی کے تاثرات چہرے پر سجاتے ہوئے پوچھا۔ آپ اپنی بات سے پھر رہے ہیں؟ وہ ناراضگی و خفگی سے بولی۔ تمہاری جو دوست ہے نا مہرما سلطان، اس کو مجھ سے بھی اچھا لائف پارٹنر مل جائے گا۔ انفیکٹ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں۔ کون ہے وہ شخص؟ مجھے بتائیں نا پلیز۔
اس کا بازو پکڑے وہ اس کے سر ہو چکی تھی۔ جب وقت آئے گا تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اور یہ بتاؤ کالج کیوں نہیں گئی تم؟ ڈاکٹر بننے کا بھوت اتر گیا کیا سر سے؟ اب کہ اس کے لہجے میں خالص بڑے بھائیوں والا روپ تھا۔ اتنی آسانی سے نہیں اترنے والا یہ بھوت، دیکھیے گا ایک دن بیسٹ ڈاکٹر بن کر دکھاؤں گی۔ بیسٹ ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھنا بھی پڑتا ہے بیٹا۔ آپ کے آنے کی خوشی میں نہیں گئی تھی، یقین مانے آپ کے بغیر تو جیسے ساری رونقیں ختم ہو گئی تھیں۔ شکر ہے آپ کی پڑھائی تو ختم ہوئی۔ اسے سکون سے ناشتہ کرنے دو ماشا۔ صوفیہ نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ناچار اٹھ گئی۔ مجھے ایک تو کام نپٹانے ہیں، ان سے فری ہو جاؤں پھر ہم شطرنج کی بازی کھیلیں گے۔ انس نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا تو اس کا موڈ آف پھر سے بحال ہو گیا تھا۔ بھول نہیں جائیے گا۔ وہ یقین دہانی کرواتی کچن میں چلی گئی۔ ان کی باتوں کے دوران وہ جو ماشا کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھا فون پر مصروف تھا اب اس کے جاتے انس کی جانب متوجہ ہوا، جس نے اپنے ناشتے کی ٹرے اس کی جانب کھسکا دی تھی۔ شام کے 4 بج رہے ہیں، میں صبح سویرے ناشتہ کرنے کا عادی ہوں۔ بغیر کسی مروت کے داریان نے وہ ٹرے دوبارہ اس کی جانب بڑھائی تو وہ شانے اچکاتی ہوئی ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ کر لو پھر رضا انکل اور فرمان بھائی کے سامنے حاضری ہے تمہاری۔ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے وہ اس کی گوش گزار کر رہا تھا، جبکہ وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے ناشتہ کرنے سے زیادہ ضروری کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا میں۔ وہ صوفے پر پیر اوپر کیے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب وہ دونوں اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ تم دونوں بھی تفتیش کرنے آئے ہو مجھ سے؟ ریشام نے سر اٹھا کر شکوہ کناہ نگاہوں سے انہیں دیکھا جو اس کے پاس دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ ہمیں یقین ہے تم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی جس سے حویلی کی عزت پہ کوئی حرف آئے۔ جسے یہ بات کہنی چاہیے تھی اس نے تو مجھ سے پوچھا تک نہیں ایک بار بھی، اور رشتہ ہی ختم کر دیا۔ بھیگا گال رگڑتے ہوئے وہ سالار سے بھی خفا تھی۔ وہ سب کچھ پس پشت ڈال کر اسے اپنی زندگی بنانے جا رہی تھی۔ اگر وہ اسے شادی کر رہا تھا تو کم از کم اس پر اعتبار تو کرتا۔ سالار بھائی بہت ڈسٹرب ہیں، حالات تمہارے سامنے ہی ہیں۔ اگر شادی کی تقریبات جاری رکھی جاتی تو ایسے میں کوئی بعید نہیں تھی کہ پولیس دوبارہ آ جاتی۔ انہوں نے ہماری عزت کی خاطر یہ فیصلہ کیا تھا۔ عاشر اس کے سر پر ہاتھ رکھے نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ میرے سامنے کسی کی وکالت مت کرو، مجھے سب پر شدید غصہ ہے۔ تمہارا غصہ جائز ہے، لیکن فوری صورتحال کو سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، اس لیے سب مجھ پر چڑھ دوڑے۔ اس نے گلابی پر شکوہ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی اس شخص کا بھی تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے نا؟ پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آ کر ہماری زندگیوں میں بھونچال مچا گیا ہے۔ جو بھی ہے میں تو اس کا شکریہ ادا ضرور کروں گی جس کی وجہ سے سب کی اصلیت میرے سامنے آئی۔ فاض اور عاشر بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ جو سلوک اس کے ساتھ کیا گیا تھا وہ واقعی قابل مذمت تھا، اس لیے وہ دونوں اس کے پاس آئے تھے تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں، لیکن وہ تو کچھ کہنے سننے کو ہی راضی نہیں تھی۔ سینے پہ بازو باندھے وہ اسی کے انداز میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ فاطم کی نگاہوں میں جلتے شعلوں میں نرمی تھی تو بریزے کی آنکھوں پر تپش۔ وہ بغیر پلکیں جھکائے اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ کیسے عاشق ہو تم؟ میرا اتنا سا کہا نہیں مان سکتے؟ تھک ہار کے وہ منہ پھلا کے سنگل صوفے پہ جا بیٹھی۔ مجھے اجازت نہیں ہے ورنہ میں ضرور بتا دیتا۔ ویسے تم جانتے ہو نا کون ہے انس قاضی؟ بریزے نے پرجوشی سے پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں۔ پلیز بتا دو۔ نہیں۔ پلیز فاطم۔ کہا نہ نہیں۔ پلیز۔ اب تم نے ضد کی تو تمہارا خون پی جاؤں گا۔ جن ہو تم، ویمپائر نہیں ہو، اس نے شدید ناراضگی سے کہتی ہوئی یاد دہانی کروائی۔ اسے ڈھونڈنا فضول ہے، وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ لیکن ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر کون ہے یہ شخص جو خود کو غازیوں کا خون کہہ رہا ہے۔ وہ جب چاہے گا خود ہی منظر عام پر آ جائے گا، تم جا کر اپنی کزن کو تسلی دو۔ مجھ میں تو حوصلہ ہی نہیں ہے ریشام کے سامنے جانے کا، اتنا برا حال کر لیا اس نے رو رو کر۔ پتہ نہیں کیوں سب اسے قصوروار سمجھ رہے ہیں۔ تائی امی اور تایا ابو کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے جان سے ہی مار دیں۔ یونیورسٹی نہیں گئی تم دوبارہ؟ اس نے اچانک ہی موضوع تبدیل کیا تو بریزے کو ریشام کا غم بھول کر اپنا دکھ یاد آ گیا۔ اس عاشر کے بچے نے جانے ہی نہیں دیا۔ یہی تو چاہتی تھی تم، اس کے منہ بنا کر کہتی ہوئی اسے حیرانگی سے یاد دلایا۔ ہاں لیکن وہاں جانے کے بعد میرا مائنڈ بدل گیا تھا۔ تو دوبارہ چلی جانا، وہ لے کر ہی نہیں جائے گا اب۔ ہتھیلی میں چہرہ گرائے صوفے پر بیٹھی وہ منہ بنا کر کہتی فاطم کو سارے جہاں سے عزیز ہو گئی تھی۔ پرشوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ گھٹنے کے بل وہ اس کے پاس نیچے بیٹھا۔ تمہیں معلوم ہے تم مجھے کتنی عزیز ہو؟ صوفے کی جس ہتھی پر بریزے نے کوہنی ٹکائی ہوئی تھی فاطم نے بھی ویسے ہی کوہنی ٹکا کر ہاتھ کی مٹھی بنا کر چہرے تلے رکھے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہا، تم نے کبھی بتایا نہیں مجھے؟
اتنی عزیز ہو کہ میرا بس چلے تو تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اپنے ساتھ؟ کہاں پر؟ کیا پہاڑوں پر لے کر جاؤ گے؟ تم تو وہیں رہتے ہو نا؟ اس کا جوش اونچ کر آیا۔ میں پہاڑوں پر نہیں رہتا، فاطم نے کہتے ہوئے اچانک ہی بند ہاتھ کی مٹھی میں قید کتنی ہی گلاب کی پتیاں اس کے چہرے پر پھینکی۔ وہ ہڑبڑا اٹھی، ابرو بھینچ کر اسے دیکھا۔ فاطم خفگی سے کچھ کہنے لگی تھی کہ اس نے پھر وہی حرکت کی۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ پھول اس کے چہرے پر پھینکتا، وہیں اس کی ہتھیلی دوبارہ ان مہکتے پھولوں سے بھر جاتی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ رکو تو صحیح۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے ساتھ میں ہنس بھی رہی تھی، جو اس کی ہر کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ جب داریان کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہوا تو رضا صاحب اور فرمان اسی کے منتظر تھے۔ بیٹھنے کی بجائے وہ میز کی سطح سے ٹیک لگا کر سینے پر بازو باندھے کھڑا ہو گیا۔ خوش ہو تم اپنی ضد پوری کر کے؟ رضا صاحب کے چہرے پر ناخوشی کے تاثرات تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے ایک لوتے بیٹے سے اس کی حرکتوں کے باعث نالاں ہی رہتے تھے۔ ابھی ضد پوری نہیں ہوئی میری۔ انس، تمہاری حرکتوں کو بہت تحمل سے برداشت کیا ہے انکل نے۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے کم از کم تمہیں ایک بار مشورہ تو کر لینا چاہیے تھا۔ فرمان بھی رضا صاحب کے ہم خیال تھے۔ وہ دونوں اس کے ہر کام سے باخبر تھے۔ میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا فرمان بھائی، لیکن تمہیں جعلی نکاح نامہ دے کر پولیس کو ان کے دروازے پر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ جلد یا بددیر انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی، وہ پریشانی سے بولے۔ جب تک انہیں حقیقت معلوم ہوگی تب تک میں رشام غازی کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو چکا ہوں گا۔ لیکن سعدین حویلی میں تم اس مقصد سے نہیں گئے تھے، رضا صاحب نے جیسے اسے کچھ یاد دلایا۔ میں جانتا ہوں، وہ لڑکی میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اسے رکاوٹ نہ بننے دوں، لیکن میں بے بس ہو گیا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی انس، رشام کے ساتھ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کم از کم اسے اعتماد میں لے لیتے۔ رضا غازی گہرے تعصب سے بولے۔ میں نے اس لڑکی کو اگنور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ کر سر جھٹک گیا۔ بہرحال کیا سوچا اب تم نے؟ فرمان نے اس سے آگے کا لائے عمل جاننا چاہا۔ فی الحال تو رشام کو کسی طرح وہاں سے نکالنا ہے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ خاموشی سے ان کی باتیں سنتے داریان نے بھی لب کشائی کی۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ترکی بترکی بولا۔ اس سے بات کر کے ایک بار اسے اعتماد میں لے لو۔ رضا غازی کو صرف اس لڑکی کی فکر تھی جسے انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، جو ان کے بیٹے کی حرکتوں کے باعث اس مشکل میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہے، اسے اس کے روم تک محصور کر دیا گیا ہے۔ یقیناً اس کے وفادار اسے پل پل کی خبر دے رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ بھروسہ کریں مجھ پر۔ سعدین حویلی پر جتنا ان لوگوں کا حق ہے اتنا ہی آپ کا بھی ہے۔ آپ سعادت غازی کے بیٹے ہیں اور یہ بات ان سب کو تسلیم کرنی ہوگی۔ وہ مضبوط لہجے میں باور کروا رہا تھا۔ ان گڑے مردوں کو اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انس۔ میرے باپ نے مجھے اس وقت بھی قبول نہیں کیا تھا جب میری ماں انہیں روتے ہوئے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ میں انہی کا خون ہوں۔ باپ کی ہوتی ہوئی بھی میں نے یتیموں والی زندگی بسر کی۔ زندگی کی تلخیوں اور محرومیوں نے مجھے ان آسائشات کے بغیر زندگی گزارنا سکھا دیا ہے۔ مجھے اب کسی شے کا لالچ یا طلب نہیں ہے۔ تم بھی ضد چھوڑ دو اپنی۔ نہ میں اپنا حق چھوڑوں گا اور نہ ہی آپ کا حق ان کے پاس رہنے دوں گا۔ دنیا کا کوئی قانون آپ کو آپ کا حق لینے سے نہیں روک سکتا۔ میں قسم کھا رہا ہوں بابا، سعدین حویلی پر قیامت ڈھا دوں گا۔ انہیں آپ کی حق تلفی کرنے نہیں دوں گا کسی بھی قیمت پر۔ اس کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں۔ تم مجھے بہت عزیز ہو میرے بیٹے، وہ تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے، وہ بے بسی سے بولے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کب کس کی موت کس جگہ اور کس وقت پہ مقرر ہے۔ اگر میری قسمت میں انہی کے ہاتھوں مرنا لکھا ہے تو مجھے کوئی آر نہیں، لیکن اس سے پہلے میں اس وعدے کو پورا کروں گا جو میں نے آپ سے کیا ہے۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا جس سے پیچھے ہٹنے کے لیے اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹھک میں حویلی کے سارے مرد اور کچھ وکیل کافی دیر تک بحث مباحثے میں مصروف رہے۔ آخر میں جب دو وکیلوں نے اس نکاح نامے کی جعلی ہونے کی تصدیق کر دی تو ضمیر غازی نے بے ساختہ تشکر کا سانس بھرا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا جو آج ٹوٹا نہیں تھا۔ پتہ کرو اس کا کون ہے یہ جس نے سعدین حویلی کی عزت کو اپنے پیروں تلے روننے کی جرأت کی ہے۔ سعادت غازی کے چہرے پر غیظ و غضب تھا۔ ان کے دروازے پر پولیس بھیج کر ان کی بیٹی پر نظر ڈالنے کا جو گناہ اس نے کیا تھا اس کا کفارہ تو اس کی موت سے ہی ادا ہو سکتا تھا۔ ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، سارے اختیارات استعمال کر لیے، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا، کہیں اس سے متعلق کوئی ڈیٹا نہیں۔ تو کیا اسے زمین نکل گئی؟ وہ دھاڑ کر بولے۔ آپ پریشان نہ ہو دادا جان، ہم اسے تلاش کر لیں گے۔ ابیر نے انہیں پرسکون کرنے کو کہا۔ اس کا مقصد صرف رشام اور سالار بھائی کی شادی رکوانا تھا۔ تو
سب نے چونک کر عاشر کو دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ وہ نہیں چاہتا کہ ان دونوں کی شادی ہو جس میں وہ کامیاب بھی ٹھہرے۔ کہنا کیا چاہتے ہو عاشر؟ سالار نے تنے ابرو سے پوچھا۔ اگر یہ خبر عام کر دی جائے کہ سالار بھائی اور ریشام کا ملتوی کیا گیا نکاح پھر سے ہو رہا ہے تو شاید وہ پھر منظر عام پر آ جائے۔ اس کی بات میں وزن تھا جس سے باقی بھی متفق نظر آ رہے تھے۔ تمہاری بات غور طلب ہے، عبیر نے اسے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں کل ہی یہ نکاح کر دینا چاہیے۔ سعادت غازی کے فیصلے سنانے پر سب نے ان کے حکم کی تعمیل میں سر جھکا دیا تھا۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے۔ جب میں یہ بات کہہ رہی تھی تو تب کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ بھری محفل میں سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا گیا، میری تذلیل کی گئی، مجھے بے حیا جیسے القابات سے نوازا گیا، جب کسی نے میرے حق میں ایک لفظ تک نہ بولا۔ میں اس گھر کی بیٹی تھی بابا، لیکن میرے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ ان گناہوں کا بوجھ مجھ پہ لادا گیا جو میں نے سرے سے کیے ہی نہیں تھے۔ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، کسی کو بھی نہیں۔ ریشام، وہ سب بہت اچانک ہوا، ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا کچھ۔ عبیر بھی شرمندہ سا اس کے سامنے بیٹھا بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ آپ کو میں نے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے، لیکن آپ نے میرا مان نہیں رکھا عبیر بھائی۔ آپ ایک بار کہہ دیتے کہ ریشام ایسا نہیں کر سکتی۔ مجھے یقین ہے اس پر۔ کیا کسی کی مجال تھی کہ وہ اس پر الزامات عائد کرتا؟ آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر تھا۔ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارا اور سالار کا نکاح کل ہی ہوگا۔ میں اب کوئی نکاح نہیں کروں گی کسی سے۔ اس کی سختی سے کہنے پر سب کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، لیکن وہ سب کو نظر انداز کیے سالار کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس شخص کے جھوٹ کی وجہ سے آپ نے مجھ سے رشتہ ختم کیا تھا نا؟ آج میں آپ کو انکار کر رہی ہوں۔ ریشام غازی آپ سے شادی نہیں کرے گی۔ پاگل مت بنو ریشام، ابھی تم اتنی بڑی نہیں ہوئی جو اس حویلی کے معاملات میں دخل اندازی کرو۔ سالار کو سخت ناگوار گزری تھی اتنی ہٹ درمی۔ دخل اندازی؟ کیا مجھے اپنی ذات کے لیے بھی بولنے کا حق نہیں ہے؟ تمہاری وجہ سے بہت سب کی ہو چکی ہے ہماری، بہتر ہوگا اب تم خاموشی سے وہی کرو جیسا ہم چاہتے ہیں۔ میری وجہ سے سب کی؟ کیا آپ ابھی بھی مجھے ہی قصوروار گردان رہی ہیں تائی امی؟ میں مر جاؤں گی لیکن اب یہ شادی کسی قیمت پر نہیں کروں گی۔ اس حویلی میں رہنے سے تو بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ میری عزت نفس کو کچلا گیا، جو مجھ پر اعتماد ہی نہیں کرتے میں ان کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہوں گی۔ بھیگی اور شاکی نظروں سے سب کو دیکھتی وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے پیچھے رائمہ اور بریزے بھی آئی تھیں۔ ریشام، سنبھالو خود کو۔ آپ ان سے جا کر کہہ دے پھپھو اگر کسی نے مجھے مجبور کیا تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گی۔ مرنا مسئلے کا حل نہیں ہے ریشام، بریزے نے اسے اپنے ساتھ لگاتی ہوئے دکھ سے کہا۔ تم ہی بتاؤ پھر کیا کروں میں؟ میرا تو دم گھٹ رہا ہے اس قید میں۔ اللہ پہ یقین رکھو، کچھ برا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا، جس کی خواہش کرتی ہوں وہی مجھ سے چھن جاتی ہے۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے پھپھو، آپ یہ نکاح ملتوی کر دیں۔ بریزے نے ان سے التجا کی تھی۔ یہ فیصلہ بابا جان کا ہے، وہ کسی صورت اسے نہیں بدلیں گے۔ وہ خود بے بس تھیں، اپنی لاڈلی بھتیجے کے لیے نہ چاہتی ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ ریشام، میری بیٹی، نہ کہیں مجھے اپنی بیٹی۔ اس نے ضمیر غازی کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ آپ کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ اتنا برا کیا ان لوگوں نے اور آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتارتے ہوئے انہیں کہا، ہم مجبور تھے بیٹا، تمہارے دادا اور تایا کے سامنے کیا ہماری چلنی تھی؟ اس حویلی سے چلے بابا، میرے دم گھٹ رہا ہے یہاں پر، ہم کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ ملتجی تھی۔ یہ ناممکن ہے، بابا صاحب کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اس کا سر سہلاتے ہوئے انہوں نے لاچاری سے کہا، مجھے سالار بھائی سے شادی نہیں کرنی بابا، ان سے کہیں مجھے مجبور نہ کریں۔ ان کا ہاتھ پکڑے وہ کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح رو رہی تھی، لیکن ضمیر غازی تسلی کے دو بول بھی اسے نہ کہہ سکے تھے۔ لب بھینچے اس سے نگاہیں چرا گئے۔ اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لینے کی اجازت بھی نہیں تھی انہیں۔ آف وائٹ سادی سی فراک زیب تن کیے اس نے بیڈ پر پڑی سیاہ چادر اٹھا کر اوڑھی۔ بہت سا رونے کے باعث آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ بھی بخار کے باعث تپ رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں تھی، پھر بھی اپنی ساری ہمت مجتمع کی ہوئی تھی۔ شام کو تمہارا نکاح ہے، کہاں جا رہی ہو تم؟ بریزے نے ہینگ ہوا نکاح کا جوڑا لا کر بیڈ پہ رکھتے ہوئے اسے کہیں جانے کے لیے تیار دیکھا تو حیرت سے پوچھا۔ درگاہ پہ جا رہی ہوں دعا مانگنے کہ پھر سے کوئی انس غازی آ کر یہ نکاح رکوا دے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ آہستہ بولو، کسی نے سن لیا تو؟ اس نے دہل کر اسے خاموش کروایا۔ تو جس کو سننا ہے وہ سنے، مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں، میرے لیے اب کسی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کا لہجہ کسی بھی جذبات سے آ رہی تھا۔ ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کی شکل دیکھے بنا اکیلی رہنا چاہتی ہوں کچھ دیر۔ ہاتھ اٹھا کر وہ بریزے کو روک گئی تھی۔
کوئی تمہیں اکیلے جانے نہیں دے گا ریشام، اسی لیے کہہ رہی ہوں مجھے ساتھ لے چلو۔ میں نے کہا نا کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں، اور فکر نہ کرو یہاں سے بھاگ نہیں رہی ہوں، آ جاؤں گی واپس کچھ دیر میں۔ چادر سر پہ اوڑھتے ہوئے وہ روم سے باہر نکل آئی۔ خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ ابیر کسی کام سے اسی کے پاس آ رہا تھا۔ کیا میں کچھ دیر کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتی ابیر بھائی؟ ضرور جا سکتی ہوں، لیکن آج بس تھوڑی دیر کے لیے درگاہ تک جا رہی ہوں، شام سے پہلے لوٹ آؤں گی۔ ٹھہرو، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں کچھ دیر۔ کیا مجھے سب سے اجازت مانگنی پڑے گی اب باری باری؟ وہ شدید بیزاری کے ساتھ طیش میں بھی مبتلا ہو چکی تھی۔ آخر کو اتنے سوال جواب کیوں پوچھے جا رہے تھے اس سے؟ ٹھیک ہے چلی جاؤ، جلد ہی لوٹ آنا، اور صرف اسی لیے تمہیں اکیلے جانے دے رہا ہوں تاکہ تم ہم سے ناراضگی ختم کر دو کہ ہم تم پر اعتبار نہیں کرتے۔ اگر مجھ پر اعتبار کرتے تو اتنے سارے گارڈز کو نہ بھیجتے میرے ساتھ۔ پائر اس کی گاڑی کے پاس کھڑے مستعد گارڈز کو دیکھ کر وہ طنز سے بولی، تمہاری سیکیورٹی کے لیے۔ اس کی بات کا برا منائے بغیر وہ نرمی سے بولا، لیکن وہ سب سے بدظن ہو چکی تھی۔ دائیں بائیں سرسبز کھیتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ کھڑکی سے باہر کے منظر دیکھتی اس کی آنکھ کے کناروں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جس گاڑی میں وہ سوار تھی اس کے پیچھے 2-3 اسلحہ بردار محافظوں کی گاڑیاں بھی تھیں۔ اسے مزید رونا آ رہا تھا کہ وہ کون سا وہاں سے بھاگ جاتی جو اتنے سارے گارڈز کو اس کے ہمراہ کیا گیا تھا۔ جتنی زیادہ انس غازی سے اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اتنی ہی وہ اس کی شکر گزار بھی تھی جس کی وجہ سے اسے اپنی خونی رشتوں کے اصل چہرے دیکھنے کو ملے تھے۔ کچے راستے پر چلتی گاڑی اچانک رکی تو ریشام نے چونک کر ادھیڑ عمر ڈرائیور کو دیکھا۔ کیا ہوا خان بابا؟ راستے کی بیچوں بیچ گاڑی روکنے پر وہ تشویش کا شکار تھی۔ تبھی ونڈ اسکرین سے اسے سامنے کا منظر دکھائی دیا، جہاں کچھ فاصلے پر ایک سیاہ ہائیلکس ان کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی تھی، اور صرف وہی نہیں، اس کے پیچھے کافی گاڑیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ وائٹ سویٹ شرٹ پر ڈینم کی جیکٹ پہنے وہ شخص گاڑی سے ٹیک لگائے کافی پرسکون سا کھڑا تھا۔ اس کے تازہ ہیئر کٹ کے بعد اس کے گھنے بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے۔ آنکھوں پر دھوپ کا کالا چشمہ لگائے، جوتوں میں مقید، پیروں کو کینچی صورت کیے وہ پرسکون سا کھڑا تھا، جیسے 1 انچ بھی وہاں سے نہ ہلنے کی قسم کھائی ہو۔ اس کا حلیہ، اس کا انداز اب اتنا بھی بدلا ہوا نہیں تھا کہ وہ اسے پہچان نہ پاتی۔ یوسف؟ اس کے کپکپاتے لبوں سے اس کا نام ادا ہوا تو دل دہاڑے مار مار کر رونے کو مچل گیا۔ اسے دیکھ کر یوں گمان ہوا جیسے تپتے صحرا میں کوئی گھنا شجر دکھائی دے گیا ہو۔ وہ بے خودی میں گاڑی سے باہر نکل آئی، جسے نکلتے دیکھ کر وہ بھاری قدم اٹھاتا اس کے نزدیک پڑنے لگا۔ اس کا ہر قدم ریشام کو اپنے دل پہ پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں اور باقیوں میں کوئی فرق تو نہیں تھا۔ اس نے کبھی ریشام کے جذبوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی، لیکن کبھی اسے دھتکارا بھی نہیں تھا، کبھی اسے سختی سے روکا بھی نہیں تھا۔ ریشام کو لگا جیسے وہ سب اس کے ان گناہوں کی ہی سزا تھی جو اس نے اپنی حد سے بڑھ جانے کے باعث کمائے تھے۔ اس شخص پر وہ جان چھڑکتی تھی، ڈھکے چھپے الفاظ میں کئی بار اقرار بھی کر چکی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسے اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اسے مسیحا مان بیٹھا تھا۔ وہ اس کی بے تکی باتوں کو بنا ٹوکے چپ چاپ سن لیا کرتا تھا۔ ریشام کا دل چاہا کہ اسے اپنے اوپر بیتی ایک ایک ناانصافی کے بارے میں بتائے۔ ریشام کے نزدیک تو وہ تو خود اس سے کہیں زیادہ مجبور اور بے بس تھا۔ وہ کسی کا گریبان پکڑ کے اس کے لیے کسی سے باز پرس نہیں کر سکتا تھا، لیکن کم از کم وہ اپنا دل تو ہلکا کر سکتی تھی اس کے آگے۔ تم کہاں چلے گئے تھے یوسف؟ وہ اسے دیکھ کر خود سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس پر آنے والی ساری مصیبتیں صرف یوسف کے دور چلے جانے سے ہی تھیں۔ انس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات رقم تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر ڈالے۔ ریشام کی جو حالت اس کے سامنے تھی اس کا آدھا قصوروار تو وہ خود بھی تھا، لیکن باقی آدھے کے جو ذمہ دار تھے انہیں وہ کسی صورت بخشنے والا نہیں تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ریشام بی بی۔ اس کے سر سے ڈھلکتی سیاہ چادر کو اپنے ہاتھ سے ٹھیک کرتے ہوئے وہ نرمی سے بولا، تمہیں کیا معلوم کیا قیامت گزری ہے مجھ پر؟ اسے دیکھ کر ریشام کے زخم پھر سے رسنے لگے۔ اپنی تذلیل بھلا کر، اپنی عزت نفس کو مار کر وہ جو پھر سے سالار سے شادی کرنے کو تیار ہو چکی تھی، اب یوسف کو دیکھنے کے بعد اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ کاش وہ اس کا مسیحا بن جائے۔ مجھے سب معلوم ہے، آپ فکر نہ کریں، جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے میں انہیں سکون کا سانس لینے نہیں دوں گا۔ ریشام کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کیا وہ حقیقت میں اس کے سامنے کھڑا تھا یا وہ کسی خواب کے زیر اثر تھی؟ اس کی مختصر باتیں اس کے جلتے زخموں پر ٹھنڈی پھوار بن کر برسی تھیں۔ اس کے انداز میں سحر تھا جس کی قید میں وہ اس کی اسیر تھی۔ میڈم کو گاڑی میں بٹھاؤ۔
گردن کو خفیف سا موڑتے ہوئے اپنے ایک ملازم سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ میں درگاہ جا رہی تھی۔ اس کے کہنے پر یوسف اس کی جانب متوجہ ہوا۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، یوسف آپ کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ شکرانہ ادا کرنے ہم ساتھ چلیں گے درگاہ پر، فی الحال آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ وہ تو جیسے اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی تھی، سماعتیں بے یقین تھیں۔ اس کا اتنا خوشگوار اقرار، کہیں وہ کوئی سراب تو نہیں تھا، کوئی نظر کا دھوکہ یا پھر اس کا وہم؟ ریشام کے خدشات کی نفی کرتا وہ مجسم حقیقت میں ڈھلا اس کے سامنے موجود تھا، وہ بھی تب جب وہ بالکل ہی امید چھوڑ بیٹھی تھی۔ اس کا دل تو سجدہ شکر بجا لانے کو چاہ رہا تھا، وہ اس کا مسیحا بن کے ہی آیا تھا۔ لیکن تم مجھے کہاں بھیج رہے ہو؟ شام کو نکاح ہے میرا سالار بھائی سے، یہ لوگ ابھی تک باز نہیں آئے۔ ہاتھ میں پکڑی پسٹل کی نال پیشانی پہ ٹکائی اس نے سرنفی میں ہلاتی ہوئی کہا، آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں۔ ریشام کا تو رواں رواں سماعت بن گیا تھا۔ اگر سالار سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو میرے ساتھ چلیں، اور اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ابھی بتائیے، میں یہیں سے واپس پلٹ جاؤں گا۔ کیا تم لینے آئے ہو مجھے؟ وہ سانس روکے اپنی قسمت پہ حیران اس سے محو سوال تھی۔ ہاں لینے آیا ہوں آپ کو، اور معذرت خواہ بھی ہوں کہ آنے میں دیر کر دی میں نے، وہ خود پر افسوس کرتا کہہ رہا تھا۔ لیکن میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ دوسرے ہی لمحے وہ شدید بے بسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر بولی، آپ کسی کی فکر مت کریں، کسی سے مت ڈریں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ فلک شگاف، پہاڑ، پربت، ہوائیں سب اس کی قسمت پہ رقص کرتے اسے مبارکباد دے رہے تھے، جس کی قسمت نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ وہ شخص آنکھوں میں امید اور مان لیے اسے کہہ رہا تھا، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اس کا سحر آہستہ آہستہ اسے خود میں جکڑنے لگا تھا۔ کوئی چپکے سے اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ ریشام کو اس کی بات مان لینی چاہیے، اسے خالی ہاتھ بھیج کر ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اسے بھول گیا تھا کہ وہ حویلی میں کیا کہہ کر آئی ہے، اسے نہیں یاد رہا تھا کہ عبیر نے اس کے نکلتے وقت کس مان و اعتبار سے اسے اکیلے جانے کی اجازت دی تھی۔ اس کے ذہن میں کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، اپنی اذیت، بے اعتباری، دکھ وہ سب بھلا چکی تھی۔ اسے کچھ دکھائی دے رہا تھا تو صرف اس کا یوسف تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ انس نے اس کے لیے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا تو ریشام اسے ساتھ نہ آتے دیکھ کر خوف سے پوچھا، ڈرنا آپ کی خاصیت تو نہیں ہے؟ آپ خوف زدہ نہ ہو، کچھ کام نپٹا کر آ جاؤں گا آپ کے پاس۔ اس نے مصنوعی حیرانگی سے کہتے ہوئے اس کا خوف زائل کرنے کو کہا، پھر یقین دہانی کروائی۔ ڈرائیور اور جتنے بھی گارڈز ریشام کے ساتھ گئے تھے وہ سب ندامت سے سر جھکا کے کھڑے تھے، جو قسم کھانے کو تیار تھے کہ ریشام کی گمشدگی کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں تھا، حالانکہ ان سب کی آنکھوں کے سامنے یوسف اسے وہاں سے لے گیا تھا۔ حویلی پر قیامت تو صحیح معنوں میں اب ٹوٹی تھی۔ کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ تم لوگوں کے سامنے سے وہ غائب ہو گئی اور تمہیں خبر ہی نہیں ہو سکی؟ سالار کو ان کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں تھا، اسے معلوم تھا وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن باوجود کوشش کے بھی اپنا منہ نہیں کھو رہے تھے۔ حویلی میں کوہرام برپا ہو چکا تھا، ریشام کے اغوا کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ تھانے میں ایس ایچ او کے آفس میں وہ اکیلا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے گارڈز آفس سے باہر پہرا دے رہے تھے، جو سادہ حلیے میں سول کپڑوں میں ملبوس اس طرح سے تھے کہ انہیں دیکھنے پر یہ گمان نہیں ہوتا تھا کہ وہ سیکیورٹی گارڈز ہیں، بلکہ وہ عام لوگ ہی لگا کرتے تھے۔ سیاہ دھاگا باندھے وہ ہاتھوں میں پیپر ویٹ گھماتے ہوئے ایس ایچ او کی کسی بات پر دھیما سا مسکرایا۔ ایک تو آپ نے مجھے جعلی نکاح نامہ دے کر سعدین حویلی کے دروازے پہ بھیجا، اور متضاد یہ کہ غازیوں کی بیٹی کو اغوا کر کے اب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ کتنے پرچے کٹوا چکے ہیں حویلی والے آپ کے خلاف؟ اس کی بات کرنے کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھے شخص سے کس قدر مرعوب ہے۔ میں اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، بہرحال یہاں میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا اس تعاون کے لیے جو آپ نے کیا۔ کیوں شرمندہ کر رہے ہیں غازی صاحب؟ جو نوازشیں آپ ہم پہ کرتے رہے ہیں یہ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آپ جب بھی پکاریں گے ہم حاضر ہو جائیں گے، لیکن آپ کا یہاں آنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سعدین حویلی والے دن میں کئی چکر لگا جاتے ہیں تھانے کے، انس غازی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ تڑپنے دو انہیں، اتنی آسانی سے تو میں ان کے سامنے آنے والا نہیں۔ وہ علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا جس کے چاروں اطراف میں خاردار جھاڑیاں تھیں، ایک پر اسرار سی خاموشی وہاں پھیلی تھی۔ کافی ساری گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کو جلا کر روشنی کا انتظام کیا گیا تھا۔ کافی سارے لوگ ہاتھوں میں اسلحے اٹھائے چوکنے کھڑے تھے۔ ایسے میں وہ واحد تھا جو ایک گاڑی سے ٹیک لگائے سگریٹ لبوں میں دبائے لائٹر سے اسے شعلہ دکھا رہا تھا۔ جبھی دو لوگ کریم کو سختی سے پکڑے اس کے سامنے لے آئے۔ یوسف؟ حیرانگی سے وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ خود کو ان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش ترک کر کے
وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیرت زدہ تھا، جو اس یوسف سے قدرے مختلف تھا جسے وہ جانتا تھا۔ سگریٹ کا کش لے کر منہ سے دھواں نکالتے ہوئے وہ اس کی حیرانگی پر ہلکا سا مسکرایا، پھر مضبوطی سے قدم بڑھاتا اس کی جانب بڑھا۔ کیسے ہو میرے دوست؟ سنا مجھ سے ملنے گاؤں گئے تھے؟ ایک طرف سے جیکٹ ہٹا کر اس نے کمر کے پیچھے سے وہ اپنا قیمتی پسٹل نکال کے اسے لوڈ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب کیا ہے یوسف؟ وہ خوف کی کیفیت میں اتنے سارے گارڈز کے گھیرے میں گھرا پیشانی پر شکنے لیے استفسار کر رہا تھا۔ کیا تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ میں یوسف نہیں ہوں؟ کون ہو تم پھر؟ اچھا سوال ہے، لیکن اس کا جواب جاننا تمہارے لیے اتنا ضروری نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کون ہو تم؟ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ کیا کرو گے جان کر؟ استہزائیہ سا بولا۔ بتا دے سر، ورنہ مر جائے گا تجسس میں، اس کے ساتھ کھڑے زید نے مصنوعی تعصب سے کہا۔ چلو تمہارے کہنے پر بتا دیتا ہوں، سالار غازی کے مینیجر۔ انس کے کہنے پر وہ سرنفی میں ہلاتا ہنس پڑا۔ میرا نام جاننا چاہتے ہو نا تم؟ میرا نام انس ہے، انس رضا غازی۔ یہ انکشاف کریم کے 14 طبق روشن کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تم نمک حرام؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کے اس پہ جھپٹنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بندوں کی گرفت میں وہ محض پھڑپھڑا کے رہ گیا۔ پسٹل انس کے ہاتھ میں بھی تھی، لیکن اسے استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، کیونکہ زید نے پہلے ہی پستول کا بٹ کریم کے سر پہ مارتے ہوئے اسے گھٹنوں کے بل گرا دیا تھا۔ میں تمہاری حقیقت سب کو بتا دوں گا۔ اس خواہش کو دل میں ہی دفن کر دو، ورنہ صرف ایک گولی تمہارے سر میں ماروں گا اور یہ سب ہاتھ اٹھا کر تمہاری فاتح پڑھ لیں گے۔ ایک گھٹنا زمین پہ ٹکا کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پسٹل کی نال اس کے ماتھے پہ رکھے وہ صفاقی سے بولتا، وہ یوسف نہیں تھا جو دھیمی آواز میں بولتا، زیادہ تر خاموش رہا کرتا تھا۔ آبادی سے ہٹ کر ویرانے میں بنا وہ فارم ہاؤس کافی خوبصورت تھا، جس کے چاروں اطراف میں فل پروف سیکیورٹی تھی۔ جب اس کی گاڑی احاطے میں آ کر رکی تو اس کے پیچھے اس کے گارڈز کی گاڑیاں بھی تھیں۔ نظر رکھنا۔ اپنے خاص آدمی زید کو تنبیہ کرتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندرونی عمارت کی جانب بڑھ گیا۔ راہداری سے گزرتی ہوئے دائیں طرف بنی سیڑھیاں گولائی میں اوپر کی جانب جا رہی تھیں۔ دو سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے وہ اوپر پہنچا، جہاں وہ لاؤنج میں ہی اسے دکھائی دی تھی۔ اس کے قدموں کی رفتار میں کمی آئی، دھڑکنوں میں اشتعال سا اٹھا۔ مجھے یہاں بھیج کر کہاں چلے گئے تھے تم؟ سفید لباس اور سیاہ چادر میں قید وہ اس کے مقابلاتی پریشانی سے بولی۔ ایک کام سے گیا تھا۔ اس کا سارا غصہ، ساری تراری، ساری انا اس لڑکی کے سامنے آتے ہی سائڈ پر ہو جاتی تھی۔ وہ کسی کو جواب دے نہیں تھا، لیکن اس کے سامنے بے بس تھا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے گلابی چہرے کی شادابی اس وقت مانند تھی۔ تمہیں اس سے کیا؟ وہ شکوہ کناں تھی۔ تم تو چھوڑ کے چلے گئے تھے مجھے، پھر کیوں آئے ہو واپس؟ واپس آنے کے لیے ہی گیا تھا۔ ریشام کے سامنے ہمیشہ اس کا سر اور نگاہیں جھکی رہتی تھیں، لیکن آج ایسا نہیں تھا۔ وہ نگاہیں اٹھا کر اس سے بات کر رہا تھا۔ اپنی قسمت سے راضی ہوتے ہوئے تمہیں بھلانے کی کوشش کر کے میں کر رہی تھی سالار بھائی سے شادی، لیکن پھر جو سلوک میرے ساتھ میرے ہی گھر میں کیا گیا میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی۔ آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر چیز سے باخبر ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کون ہے انس غازی؟ ریشام نے یاد آنے پر پوچھا۔ اس کو بھی اسی وقت منظر عام پر آنا تھا جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس سے استفسار کرتے ہوئے وہ آخر میں جل بھن کر بولی، ہاں لیکن اس کی وجہ سے آپ کے خونی رشتوں کی سچائی آپ پر آشکار ہوئی ہے۔ وہ شخص میرے سامنے آ گیا تو میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کافی دیر سے دل میں مچلتا سوال اس کے لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ تاکہ آپ کو ان سے بچا سکوں۔ بچانا ہی تھا تو چھوڑ کے کیوں گئے تھے؟ اس کو وہ دکھ بھلائی نہیں بھولتا تھا۔ ڈر گیا تھا اگر آپ کو نگاہوں سے دور نہ کرتا تو جذبات میں آ کر میں کچھ ایسے اقدام اٹھا لیتا جو اس وقت سازگار نہیں تھے۔ تو کیا اب سازگار ہیں؟ اور یہ راتوں رات تمہارے ہاتھ کون سا خزانہ لگ گیا ہے؟ اس کا حلیہ دیکھتی ہوئی وہ مشکوک تھی۔ انس نے ابھی تک اسی وائٹ سویٹ شرٹ پر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کا لباس قیمتی، مہنگا ہیئر کٹ، ہاتھ میں قیمتی پسٹل اور موبائل فون۔ وہ کہیں سے بھی وہ یوسف نہیں لگ رہا تھا جو ہر وقت مفلسی اور غریبی کا رونا روتے رہتا تھا اس کے سامنے۔ کہیں تمہیں انس غازی نے تو نہیں بھیجا؟ سرسراتے لہجے میں کہتی وہ خوف زدہ سی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں کسی کے کہنے پر نہیں آیا، کیا آپ بھروسہ کرتی ہیں مجھ پر؟ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ وہ تو اس سے اندھا عشق کرتی تھی اور وہ محض بھروسے کی بابت پوچھ رہا تھا۔ کیا مجھ سے یہ بات پوچھنے کی ضرورت تھی تمہیں؟ اگر تم پر اعتبار نہ ہوتا تو کیا تمہارے ساتھ یہاں آتی؟ وہ نروٹھے سے لہجے میں بولی۔ سالار سے شادی کرنے پر راضی ہیں آپ؟ مجھے کسی صورت ان سے شادی نہیں کرنی، وہ ضیت سے بولی۔
لیکن آپ حویلی واپس گئیں تو آپ کو لازمی کرنی پڑے گی۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے سب سے، میں وہاں قدم بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ اگر سالار سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے۔ اس نے لمحے کا وقفہ دے کر گہری سانس بھری، پھر نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ آنکھیں پھیلائے بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اس نے ایک بار پہلے بھی اسے یہی کہا تھا جب ریشام نے دہل کے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، کیونکہ یوسف کی پوزیشن سے وہ اچھے سے آگاہ تھی۔ ایک ملازم سے شادی کر لینے پر ان دونوں کو ہی مار دیا جاتا، جب اسی ڈر کے باعث انکار کر گئی تھی۔ لیکن آج جب اس نے وہی بات کہی تو ریشام کو ڈر نہیں لگا تھا۔ جانے کیوں اسے لگا کہ وہ اس کے زخموں کا مرہم بن کے آیا ہے۔ اب کی بار اگر اس نے ہاں کر دی تو وہ اسے بچا لے گا، اسے مرنے نہیں دے گا۔ کیا دعائیں ایسے بھی مستجاب ہوا کرتی ہیں؟ لیکن کہیں اندر ایک خوف کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ جو الزامات مجھ پہ لگائے گئے ہیں کیا انہیں سچ ثابت کر دوں؟ انس غازی سے نکاح نہیں کیا تھا میں نے، پھر بھی زندہ درگور ہونے والی تھی میں۔ تم سے نکاح کر لیا تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے مجھے۔ وہ گو مگو کی کیفیت میں تھی۔ میرے نکاح میں آ جائیں گی تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی آپ کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی۔ میں آپ کو حویلی نہیں بھیجوں گا دوبارہ۔ ریشام کا دل سر پٹک رہا تھا کہ بس اس شخص سے مزید سوال جواب نہ کرے، اس کی کئی باتوں پر یقین کر لے۔ تم پہلے اتنی ہمت دکھاتے تو اتنی نوبت ہی نہ آتی۔ اس کی ساری پریشانیوں کی وجہ آخر میں وہی شخص نکلتا تھا۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے ریشام بی بی، یہ سب اسی طرح ہی ہونا لکھا تھا۔ میرا یقین کرو میں نے تمہیں کوئی تعویذ کھول کر نہیں پلائی، پھر تم اتنا کیسے بدل گئے ہو یوسف؟ ریشام کو وہ بدلا بدلا سا یوسف سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو سراب کی شدت سے مانگی گئی دعاؤں میں تھا وہ کسی تعویذ میں نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات کہنی تھی مجھے، امید ہے آپ اسے سمجھیں گی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ پہلے آپ بتائیے کیا نکاح کے لیے راضی ہیں؟ میں راضی ہوں یوسف، مجھے نہیں معلوم میں یہ قدم اٹھا کر ٹھیک کر رہی ہوں یا نہیں، لیکن میں سالار بھائی سے شادی کر کے اس جگہ زندگی نہیں گزار سکتی جہاں مجھ پر اعتبار ہی نہیں کیا جاتا۔ انس کو تو صرف اس کی پہلی بات ہی سنائی دی تھی۔ جب مولوی صاحب میرا نام لے کر آپ کی رضامندی جاننا چاہیں تو انکار مت کیجیے گا، اس کے بعد بے شک آپ مجھے قتل کر دیجیے گا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ شدید حیران پریشان سی بولی۔ میری التجا سمجھ لیں، پہلی بار آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں، انکار کر کے میرا دل مت توڑیے گا۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ وہ پھر اس کے انداز سے شاکی ہوئی۔ فی الحال تو مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ آنے والے حالات کا جان کر وہ سچ میں متفکر تھا، نہ جانے حقیقت جان کر وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی۔ یوسف اتنی سیکیورٹی، یہ سب، کیا تم غیر قانونی کاموں میں ملوث تو نہیں ہو؟ لاؤنج کی پوری دیوار گلاس کی بنی تھی، جہاں سے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ریشام کی نظر وہاں پڑی تو پریشانی اور کچھ مشکوک سی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر میں ساری حقیقت معلوم پڑ جائے گی آپ کو، میں آپ کو نکاح سے پہلے کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ تم نے بھی ضدی لگا لیا، جانے کون سے راز چھپا رہے ہو؟ میں پھر کہہ رہا ہوں نکاح کے وقت مکر مت جائیے گا۔ میں نے ہاں کہہ دیا جب ایک بار، تو کیوں بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہو؟ وہ ضد ہو چکی تھی اس کی ایک ہی تکرار سے۔ مجھے ڈر ہے آپ مکر جائیں گی اپنی بات سے۔ جب میں اپنے منہ سے اقرار کر رہی ہوں تو پھر کیوں مکروں گی بھلا؟ ابرو بھینچ کر اس نے الٹا سوال کر ڈالا۔ مجھے اعتبار نہیں، وعدہ کریں۔ اس نے فون کو پسٹل والے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے سامنے بڑھا دیا۔ ریشام نے تنک کے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وعدہ کر رہی ہوں، نہیں کروں گی انکار۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے وہ یقین سے بولی۔ اس احسان کے لیے میں ساری زندگی آپ کا ممنون رہوں گا۔ اس کا مومی ہاتھ ہلکا سا دباتے ہوئے اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں جگنوں سی چمک جل اٹھی تھی۔ پتہ نہیں کیا اثر ہو گیا تمہاری دماغ پر جو اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ ریشام اس کے لیے تشویش کا شکار تھی۔ اب اس کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، اس نے یوسف کو ہمیشہ سنجیدہ اور اسپاٹ ہی دیکھا تھا۔ اب ایسے میں وہ اسے مسکرا کر بات کرتا، اس انداز سے پیش آ رہا تھا کہ اس کا حیران ہونا لازمی بنتا تھا۔ اسے وہیں حیران پریشان چھوڑ کر سیڑھیاں اتر کر نیچے کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے اسی ہاتھ کی کلائی میں بندے سے دھاگے کو چوما، پھر سرشاری سی کیفیت میں گھرا ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا جہاں نکاح خواں اور گواہان موجود تھے۔ ماہرہ زینب خان کی قلم سے لکھا ناول میں تیرے قربان کی قسط نمبر 12 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔